جو بندہ بھی اللہ کی پسندیدہ جگہ بناتا ہے، جگہ خریدتا ہے، جگہ بناتا ہے، حصہ ڈالتا ہے، خود محنت کرتا ہے، کسی بھی قسم سے وہ مسجد کے ساتھ تعاون کرتا ہے، مسجد بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، مسجد کو آباد کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، اس بندے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ کا گھر دنیا میں تعمیر کرتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کرتا ہے۔ اور بنانے کا مقصد بھی نیک ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مقصود ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ ریاکار بندے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، اس کے لیے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے، تو اللہ ایسے بندے کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، جیسا گھر، جتنا خوبصورت گھر وہ دنیا میں اللہ کے لیے بناتا ہے، ایسا خوبصورت گھر اللہ اس کے لیے جنت میں بناتا ہے۔ یہ مسجدوں میں ہم ٹائل پتھر کا کام کرواتے ہیں، تزین و تزائش کا کام کرتے ہیں، وہ اس حدیث کی روح سے صحیح ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے دنیا میں جیسا گھر بناتا ہے ویسا گھر اللہ اس کے لیے جنت میں بنائے گا۔ اب ہر بندے کا ریاکار، ایک بندے کا مقصد اللہ کی رضا کو خوشنودی نہیں ہے، ریاکاری ہے، دنیا کو دکھانا مقصود ہے، پتہ چلے یہ فلاں بندے نے مسجد ہے، اس کا مطمع نظر یہ ہے، تو یاد رکھیے ایسے بندے کے لیے جنت میں نہیں بلکہ جہنم کے اندر اللہ نے گھر بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے 3 لوگوں پر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک عالم ہے، ایک شہید ہے، ایک صحیح ہے۔ جو مال خرچ کرتا ہے اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگوں میں میری صحابت کے چرچے ہوں، لوگوں میں صحیح مشہور ہو جاؤں، تو ایسے بندے کو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں اس کے لیے گھر بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رضا کے لیے تھوڑا کام کریں یا زیادہ کام کریں، تھوڑا حصہ ڈالیں یا زیادہ حصہ ڈالیں، مطمع نظر صرف یہ ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، تو ایسے بندے کے لیے اللہ پھر جنت کے اندر گھر بنا دیتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، دوسرا مقصد یہ ہو کہ اس میں میرے اللہ کا نام بلند کیا جائے، مسجد بنائی جائے تو اللہ کی توحید کا مرکز بنے۔ مسجد اس لیے بنانی ہے کہ اس میں دین اسلام کی ترویج ہوگی، اس میں لوگ دین سیکھیں گے، یہاں سے لوگ قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ اور دین سیکھنے والے سیکھ کے جائیں گے، یہ مطمع نظر ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سین عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من بنا للہ مسجدا یذکر فیہ اسمہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس بندے نے اس لیے مسجد بنائی کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے تو اس کے لیے اللہ جنت کے اندر گھر بنا دیں گے۔ اللہ کے ذکر کو بلند کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز ہے، قرآن ہے، ذکر اور اذکار ہیں کہ لوگ یہاں آئیں قرآن سیکھیں، لوگ یہاں آئیں نماز پڑھیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر گھر بنا دیں گے۔ اور جو بندہ ان مقاصد کے لیے مسجد نہیں بناتا یا ان مقاصد کے لیے بنائے جانے والی مسجد کو روک دیتا ہے یا لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے سے، ذکر اذکار کرنے سے، قرآن سیکھنے سے، دین سیکھنے سے روک دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس بندے کے بارے میں دو الفاظ میں یہ فیصلہ نازل فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا
عظیم، ایسے بندے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کی موت مرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا عذاب دیا ہے۔ تو مسجدیں اللہ کی پسندیدہ جگہ ہیں، ان پسندیدہ جگہوں کو بنانے والے کے لیے اللہ جنت میں گھر بناتے ہیں، اور جس بندے کا مطمع نظر یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کو اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مسجد بنا رہا ہوں، تو ایسے بندے کے لیے اللہ جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور ایسا ظالم جو لوگوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی مساجد سے روکتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ نے اس کے لیے دردناک اور عظیم عذاب تیار کر کے رکھا ہوا۔ مسجد کی اہمیت اور فضیلت جب کوئی انسان جانتا ہے تو پھر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی مسجد بناؤں۔ اور جس قدر مہنگائی کا دور ہے اور ہر طرح سے مہنگائی سونامی کی طرح عوام پر ٹوٹ رہی ہے، اور حکمرانوں کے آئے دن جو ٹیکس عوام پہ لگتے ہیں، اس سے ہر بندے کے لیے مسجد بنانا تو ممکن نہیں ہے، بلکہ جو آج کل بزنس مین ہیں ان کے لیے یہ کام کرنا بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے نبی اسلام کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا کمثل فضال بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ جو بندہ چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بناتا ہے، چڑیا کے گھونسلے، اس کے لیے بھی اللہ جنت میں گھر بناتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ چڑیا کے گھونسلے میں تو مسجد بنتی نہیں، اتنی مسجد میں نماز کیسے پڑھیں گے، اس کا تو فائدہ ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے حدیث کا کہ کوئی بندہ اگر تھوڑے سے تھوڑا تعاون بھی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اللہ اسے جنت کے اندر گھر عطا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کثرت نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے اس کے دینے کی نیت کیسے ہے، اس نے کن حالات میں خرچ کیا، کیسے خرچ کیے۔ یہاں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سماعت فرمائیں، بات کا آگے چلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے کہا، آج رات دو بندوں نے صدقہ کیا، ایک نے 1,00,000 درہم صدقہ کیا اور ایک نے 1 درہم صدقہ کیا، اور 1 درہم صدقہ کرنے والا 1,00,000 درہم صدقہ کرنے والے سے اجر و ثواب میں بڑھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہو کیسے، 1,00,000 اور 1 درہم کا تو کوئی تفاوت ہی نہیں۔ فرمایا جس نے 1 درہم خرچ کیا تھا اس کی کل کائنات 2 درہم تھی، اور جس نے 1,00,000 درہم خرچ کیا تھا اس کے پاس بے شمار دولت تھی، تو اس نے اپنی دولت میں سے ایسی کہنے جیسے ہاتھوں کی میل اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کی، آٹے میں نمک کے برابر اس نے خرچ کیا، تھوڑا سا اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اپنے مال کا حصہ، اور جس نے 1 درہم خرچ کیا اس نے اپنی کل کائنات آدھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو اللہ یہ دیکھتا ہے کن حالات میں خرچ کیا، کس نیت کے ساتھ خرچ کیا، کتنی محبت کتنے خلوص کے ساتھ خرچ کیا، اللہ یہ دیکھتا ہے۔ ایک بندہ پوری مسجد بنا دیتا ہے مگر اس میں ریاکاری ہے تو اس کو اجر نہیں ملے گا، اجر